الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاکی ناپاکی کے نجاست کے مسائل چل رہے ہیں، اور اب جو مسئلہ آیا ہے وہ یہ کہ نجاست غلیظہ اگر 1 درہم سے کم ہو تو وہ معاف ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو دھونا پڑے گا اور کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اب اس مسئلے کے اوپر، اس فقہ حنفی کے مسئلے کے اوپر غیر مقلدین حضرات اعتراض کرتے ہیں۔ جو غیر مقلدین حضرات ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے یا کسی کو بھی فالو نہیں کرتے، خود سے قرآن و حدیث میں سے مسئلہ نکالنے کے قائل ہیں، غیر مقلدین حضرات وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ خود سے نکالا ہوا مسئلہ ہے، یہ قرآن و سنت سے مسئلہ نہیں ہے۔ جن میں سے ایک ہمارے غیر مقلد بھائی ہیں، میں ان کی ویڈیو آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ کپڑوں یا جسم پر اگر 1 درہم تک پیشاب لگا ہو، اس میں چلو دوسری بھی نجاستیں شامل کر لیں، تو کیا معاف ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ فقہ حنفی انہوں نے مسئلہ بنایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بنایا ہے، وہ جس طریقے سے بنایا ہے وہ تو میں ویڈیو میں بھی نہیں بتا سکتا آپ کو، اتنا بیہودہ طریقہ ہے وہ درہم والا۔ بہرحال ہمارے پاس تو ایک دلیل موجود ہے جی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک چگلی کھاتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ چھینٹے درہم جتنے ہوتے ہیں یا اس سے بھی کم ہوتے ہیں؟ بہت چھوٹے۔ تو اس کو تو عذاب ہو رہا تھا۔ اب ان کا درہم والا مسئلہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کتنا باطل ہے۔ اگر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر عذاب ہے تو چھینٹے تو درہم جتنے نہیں بنتے۔ اس بات میں کچھ شک نہیں کہ 1 قطرہ جو ہے وہ درہم سے کم ہے۔ درہم آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح 5 روپے کا سکہ ہے نا، وہ درہم ہے، اور 1 قطرہ وہ 5 روپے کے سکے یعنی درہم سے کم ہے۔ لیکن حدیث کے اندر قطرے کا ذکر نہیں ہوا، حدیث کے اندر قطروں کا ذکر ہوا ہے، وہ زیادہ قطرے مل کے 1 درہم سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے ہی نہیں ہوتا، قیاس سے بھی مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مقدمہ آ جائے تو اس کو کس طرح حل کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس میں سے نہ پاؤ تو پھر معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس میں سے نہ پاؤ، یعنی اس کا مطلب کیا کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ بھی مسئلہ نکلتا ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو پھر اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مسئلہ قیاس سے بھی نکلتا ہے، اور یہ جو درہم کا مسئلہ ہے یہ اسی طرح نکالا ہوا ہے۔ تو اب یہ درہم کا مسئلہ کس طرح نکالا ہوا ہے کہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے اوپر دین کے اندر کوئی حرج نہیں رکھا۔ اور دیکھیں اب جو تھوڑی نجاست ہے اس سے انسان نہیں بچ سکتا، اس کے لیے حرج ہے۔ اب آپ کہیں گے کس طرح نہیں بچ سکتا؟ تو اس کی مثال اس طرح کہ ایک مکھی جا کے بیٹھے نجاست کے اوپر، اور وہ آ کے آپ کے کپڑے کے اوپر بیٹھ جائے۔ اب نجاست آپ کے کپڑے کے اوپر لگی ہے، بے شک نظر نہیں آ رہی، زیادہ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مقدار، کچھ نہ کچھ نجاست ضرور لگی ہے۔ یا اسی طرح کوئی کیڑا ہے وہ نجاست کے اوپر بیٹھا، آ کے چلتا چلتا آپ کے اوپر چڑھ گیا، آپ کے کپڑوں کے اوپر بیٹھا، اب کچھ نہ کچھ نجاست ضرور لگی ہے۔ تو اس لیے اس تھوڑی نجاست سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو اس لیے اب تھوڑی نجاست معاف ہوگی۔ لیکن پھر یہ کتنی مقدار ہو کہ نجاست معاف ہوگی؟ اتنی مقدار ہو تو نجاست معاف ہوگی۔ ظاہر ہے کوئی مقدار رکھنی پڑے گی نا، کہ اتنی نجاست جو ہے وہ تھوڑی میں جائے گی اور اتنی نجاست زیادہ میں جائے گی۔ تو اب اس مقدار کو استنجے والی مقدار سے لیا گیا ہے، جس کے اندر اگر مقعد سے نجاست باہر چلی جائے تو پھر استنجا کرنا واجب ہے، اور اگر مقعد میں ہی نجاست رہے تو پھر استنجا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور اس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، اجماع سے بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ تو وہ مخرج جو ہے وہ 1 درہم کے برابر ہے، اس لیے ہم بار بار ہم مخرج کہیں مقعد کہیں، تو اس لفظ کی جگہ فقہائے کرام نے درہم کو مقرر کر دیا کہ 1 درہم سے کم نجاست ہو تو وہ معاف ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہو تو پھر کپڑے ناپاک ہیں اور وہ دھونے پڑیں گے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ فقہ حنفی کے اندر مسئلہ کس طرح نکلا ہے کہ اگر 1 درہم سے زیادہ ہو تو اس کو دھوئیں گے، اور اگر درہم سے کم ہو تو پھر وہ معاف ہے، لیکن دھو لینا بہتر ہے۔